ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک ریکویسٹ، علم غیب کے تعلق سے ایک بھائی نے بہت بار کہا کہ علم غیب کی تفصیل کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ وہابی وغیرہ کو ہم لوگ جواب دے سکیں۔ لیکن کوئی اعتراض باطل کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ علماء حق نے آج تک دلیلوں کے ساتھ جواب نہ دیا ہو قرآن حدیث کی روشنی میں، مگر پریشانی یہ ہے کہ ہماری عوام ان دلیلوں کو نہ پکڑ پاتی ہے نہ سمجھ پاتی ہے، اور کہیں ان کو پیش کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو وہ دلیل بھول بھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو یاد بھی نہیں رہتی حدیث کیا ہوتی ہے اور آیت کریمہ کہاں پہ یہ بھی بات ثابت ہے۔ اس لیے میں آپ کو علم غیب کے، اور یہ اتنا کوئی بھاری یعنی ٹاپک بھی نہیں ہے، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں علم غیب کے اوپر جو ہے، اگر آپ چاہیں تو وہابی کو ذلیل کرنے کے لیے، اور تو اسی لیے علم غیب کوئی ایسا موضوع بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں علم غیب کس چیز کو کہتے ہیں اور نبی کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آئندہ وہابی کو جواب دینے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے کہ علم غیب پہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علم غیب جو ہوتا ہے اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کو اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے سائنس کی کتابوں کے اندر یہ چیز پڑھی ہوگی کہ کسی بھی چیز کو جاننے پہچاننے کے لیے آدمی کا آنکھ سے، کان سے، یا چھو کر، سن کر، دیکھ کر یا پھر اس کو چکھ کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان سینس کو، یہ جو 5 سینس ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ حواس انسانیہ، کہ آدمی اس کے بغیر اگر کسی چیز کا اندازہ نہ لگا سکے تو پھر اس کو غیب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جنت کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، نہ تو دیکھ کر، آپ نے دیکھا بھی نہیں تو اس لیے آپ اس کو کہیں کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، نہ سن کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر۔ تو جو چیز انسان کے حواس سے معلوم نہیں کی جا سکتی اس کو غیب کہتے ہیں، اور اگر یہ نبی کو معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی غیب کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا جنت جہنم کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لہٰذا نبی کو اس کی خبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اندر ویسے بھی غیب کی یہ بات پائی جا رہی ہے، جو شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرشتے کو دیکھا بھی نہیں، نہ تو آپ اس کو چھو سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ محسوس کر سکتے، تو یہ ساری باتیں بھی نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب فرشتے وحی لاتے تھے تو نبی نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ جو غیب کی خبر عوام کے لیے ہے، یہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے ملاقات کی ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب نہیں، یہ جہالت ہے۔ پھر میں آپ کو اس کو جو ہے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم غیب اصل میں ہوتا کیا ہے اور نبی کو علم غیب ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا یعنی علم غیب کے ٹاپک سے ہٹ کر، کیونکہ میرا انداز ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو فوراً دلیلیں پیش کر دوں قرآن حدیث کی، یہ بات تو علماء کرتے چلے آئے ہیں اور وہابی اس کے اوپر سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ لوگ لاکھ دلیل دیں گے لیکن وہ سمجھیں گے نہیں، تو کبھی کبھی منطق سے بھی جو ہے نا کام لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو علم غیب نبی کو ہوتا ہے یعنی اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ٹاپک سے ابھی ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک خالی کارڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بلینک ہے، اور ابھی اس کے اوپر میں ایک سینٹنس جو ہے وہ لکھتا ہوں، انگلش کا سینٹنس لکھوں گا، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتانا کہ اس کا جو ہے وہ معنی کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں نے ایک انگلش کے اندر سینٹنس لکھا ہے، شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو لائٹنگ کی وجہ سے، کہ آئی گو ٹو اسکول۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کا جو ہے ہندی میں انواد کریں، یعنی ہندی میں اس کا ترجمہ کریں کہ آئی گو ٹو اسکول، تو آپ لوگ اس کے ترجمے میں کیا لکھیں گے؟ تو 100% جن لوگوں کو تھوڑی بہت انگلش کی گرامر کی سمجھ ہوگی تو وہ اس کو لکھیں گے کہ میں اسکول جاتا ہوں، اور اب دیکھیں ٹینس کے حساب سے بھی یہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح اگر میں لکھوں گا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو آپ اس کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں اسکول جا رہا ہوں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پریزنٹ کا انڈیفینٹ ہے یا کنٹینیو ہے، تو اس کے حساب سے کہاں آئی این جی لگنی ہے اور کہاں پر اس میں گتی پرکٹ ہونی ہے، تو یہاں پر آپ کو سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول مطلب کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ہندی کے مطابق بالکل 100% صحیح ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ میں سے 99% لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بالکل یہی ترجمہ ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ اور میں آپ سے کہوں کہ یہ 100% صحیح نہیں ہے، بلکہ 99% صحیح ہے، اس میں 1% کا دھوکہ دینا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ میں ساری چیزوں کو ہندی میں نہیں بولا گیا، بلکہ یہ کہ عوام میں جو چیز ہمارے میں مشہور ہوتی ہے اس کا ہم لوگ ہندی استعمال نہیں کرتے تو ہماری زبان پہ بھی وہ نہیں ہوتی۔ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کے اندر ساری چیزوں کو تو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا کہ میں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر اسکول لفظ جو انگلش کا ہوتا ہے اس کو ہندی میں بھی اسکول نقل کیا گیا، حالانکہ یہ ایک گرامر کی غلطی ہے۔ اس کا اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں ودھیالیہ جا رہا ہوں، کیونکہ اسکول ایک ایسا میننگ فل لفظ ہے کہ جس کا معنی موجود ہے، اور جب اس کا معنی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا انواد کرتے وقت اس کے معنی کا بھی استعمال کریں۔ تو اگر ہم کہیں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کریں گے تو وہاں اصل ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں ودھیالیہ جا رہا ہوں، اور اگر کوئی لکھتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں تو اس نے انگلش کا اسکول میں ہندی کا اسکول جو ہے وہ نقل کر دیا، تو اس طریقے سے وہ 100% ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بات عرض تھی مثال کے طور پہ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ترجمے میں لوگ کس طریقے کی غلطی کرتے ہیں کہ جس غلطی کی بنا پہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بہت مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیب۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں یا ایھا الناس کا جو ترجمہ ہے کہ اے لوگو، جس کا معنی ہوتا ہے اے لوگو، لیکن میں اس میں یا ایھا الناس کو صرف یا کا معنی بتاؤں اور ناس کو لوگوں کا ترجمہ نہ کروں اور اس کی ہندی صرف ایسے ہی رہنے دوں کہ اے ناس، تو کیا آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر یا ایھا الناس ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اے لوگو۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقام پر یا ایھا الذین ہے کہ اے ایمان والو۔ اب میں اس میں یا کا معنی تو آپ کو بیان کروں کہ اے، اور لذینہ میں صرف لذینہ کہہ دوں کہ اے لذینہ والو، تو آپ لوگوں کو یہ سینٹنس بالکل ادھورا لگے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ جب قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس میں یا ایھا الناسوں کا مطلب، یا ایھا الناس کا مطلب کہ اے لوگو ہے، تو یا ایھا الذین اے ایمان والو ہونا چاہیے، اے لذینہ والو یہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح یا ناس اے ناس والو یہ بھی نہیں چلے گا۔ جس طرح یہاں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کا اسکول نہیں بلکہ اصل معنی ودھیالیہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف، علم غیب کے بارے میں، جہاں بات چل رہی تھی کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو قرآن مقدس کے اندر ایسے بہت سارے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے یا ایھا النبی، جس کے ترجمے میں لوگوں نے نقل کیا کہ اے نبی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قرآن پاک عربی میں ہے تو اس کے سارے لفظوں کا اگر ترجمہ اردو کیا جائے گا تو جس طرح لذینہ کو لذینہ نقل نہیں کیا گیا، ناس کو ناس نقل نہیں کیا گیا، تو وہاں نبی کو نبی نقل کیوں کر دیا گیا؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کی جگہ نبی کے لفظ کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے کہ استوى علی العرش ہے کہ اس کا معنی ہی اللہ تبارک و تعالی سمجھتا ہو، نبی کا لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ نبی لفظ کا جب معنی موجود ہے تو ترجمہ نگاروں کو یہ چاہیے تھا کہ ترجمے کے اندر نبی کو بھی کھول کے بیان کریں۔ اصل میں یہیں پہ ساری بات جو ہے نا علم غیب کی آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے کہ نبی لفظ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے اسی کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہیں پہ یہ لوگ جو ہے وہابی وغیرہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ لفظ نبی استعمال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، حالانکہ لفظ نبی کا معنی ہی وہ ہے کہ جس کو غیب پر جو مطلع ہو، جس کو غیب کی اطلاع دی گئی ہو، انسین کی جس کو انفارمیشن دی گئی ہو، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ اب جب قرآن میں جہاں بھی یہ آئے گا یا ایھا النبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے۔ تو اسی طریقے سے یا ایھا الناس کا مطلب جب اے لوگو ہوتا ہے تو یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی نہیں ہوگا بلکہ اے غیب کی خبر بتانے والے ہوگا، کیونکہ نبی کو بھی اوپن کر کے لکھنا پڑے گا۔ یہ اسی طریقے سے ہے بالکل کہ ہم لوگ یا ایھا النبی کو اے نبی بول دیتے ہیں، جس طرح یہ گوئنگ ٹو اسکول کو اسکول جا رہا ہوں کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کو ودھیالیہ کہنا چاہیے۔ تو اسی طرح نبی کو اگر آپ کھول کے لکھیں گے یا کبھی آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ نبی کا علم غیب نبی کو نہیں ہے، تو آپ صرف اس سے اتنا پوچھیں کہ نبی لفظ کا معنی کیا ہے۔ جب نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا ہے تو پھر نبی کہہ کر بھی کسی کے غیب کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے کہ جیسے کوئی شہد کو یہ کہے کہ شہد جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا، حالانکہ شہد مشہور ہی اپنی مٹھاس کے لیے ہے، یا پھر کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا، حالانکہ ڈاکٹر پہچانا ہی اپنے علاج کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ نبی لفظ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو غیب کی خبر ہو، یعنی جو غیب بتاتا ہو یا غیب کی خبر جانتا ہو اسی کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یعنی نبی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور علم غیب کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں، المواہب کے غالباً حوالے سے ہے
یہ کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو غیب کی جس کو اطلاع دی گئی ہو، مطلب انسین کی جس کو انفارمیشن دی گئی ہو، اسی ہستی کو نبی کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں پہ ایک مسئلہ بھی درج فرمایا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کے مطلقاً علم غیب کا اگر انکار کرے کہ نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں بالکل بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا علم غیب اور ہمارا علم غیب، یعنی ہمارا علم اور نبی کا علم یہ دونوں برابر ہیں، اور جیسا نبی کا علم ہے ویسا ہمارا، یا جیسا انسانوں کا علم ہے ویسا ہی نبی کا علم ہے، تو وہ بھی آدمی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کوئی اتنا بحث کا مدعا نہیں ہوتا کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے، یعنی لفظ نبی کا معنی پوچھ لیں یہاں پہ بات بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ یا ایھا النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والے۔ اچھا، اس کے سوا اگر بالفرض کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کو یہ چیز یعنی گرامیٹیکل انگلش کی بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھئی نبی یا اسکول وغیرہ کا جو میں نے ترجمہ کر کے بتایا، تو ان کے لیے میں اور بھی آسان جواب دے دوں۔ بالفرض اگر آپ سے کوئی اس طریقے کی بحث وغیرہ کرتا ہے کہ جو میں اکثر اس کو استعمال کرتا ہوں بحث سے بچنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی آگے یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو اس سے کوئی بحث کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اسے آسانی سے بول دیں کہ ٹھیک ہے بھئی نہیں ہوگا تمہارے نبی کو علم غیب، اس میں ہم سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے جی نبی کو یہ چیز نہیں آتی، نبی کو وہ چیز نہیں آتی، نبی کو اس کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں بھئی اگر تمہارے نبی کو خبر نہیں ہے تو اس میں ہم سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر بالفرض یہ کہے کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ آپ کے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، تو آپ کہو کہ بھئی جب نبی میرا ہے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں میں نے، تو جب میرے نبی کی خبر ہے تو اس کو آپ دے کیوں رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے گھر کے کھانے کی ہنڈیا کی خبر جو ہے نا وہ پڑوس والا دے کہ تمہارے گھر کے اندر کھانے میں نمک نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیں گے میرا گھر کا کھانا ہے، میں خود جا کے چیک کر لوں گا اس میں نمک ہے یا نہیں ہے، تیرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے بالفرض اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے جی نبی کو یہ اختیار نہیں، نبی کے اندر یہ کمی، نبی کے اندر وہ، تو آپ سیدھے بول دو کہ ایسے نبی کے پاس گئے ہی کیوں جس کے اندر اتنی کمیاں، اتنا بے اختیار ہے۔ اس سے بڑھیا تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب بھی دیا، تمام خوبیاں دی، بھلائی دی، اچھائیاں دی، بلندی دی، مرتبے دیے، ساتھ میں علم غیب بھی دیا اور اختیار بھی دیا۔ تو اس طریقے سے بات آپ لوگ جب بحث کے اندر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی لوگوں سے پوچھیں گے جو دلیل نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر بس 2-3 چیزیں آپ کو قابل غور ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تو سیدھا پوچھے کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، اور نجد سے لے کر ندوہ تک اور سہارنپور سے لے کر دیوبند تک سب جگہ یہ معلوم کر کے آئے گا تو نبی کا معنی اس کو یہی ملے گا کہ یہ غیب کی خبر بتانے والے۔ تو جب یہ غیب کی خبر بتانے والے ہی کلیئر ہو گئے تو نبی کا علم غیب بھی جو ہے وہ بالکل آسان ہو گیا۔ ورنہ پھر وہی اپنا جواب ہے، کوئی بولے کہ نبی کو یہ نہیں آتا تو کہہ دو جی ٹھیک ہے نہیں آتا ہوگا تمہارے نبی کو یہ، تو اس میں اتنی جھگڑنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مقدس کے اندر بھی جیسے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی کے لیے وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب کی خبر بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اب سوال آپ یہ کریں گے کہ اگر یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو ان کو وہابیوں کو دکھتی کیوں نہیں کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا؟ دراصل اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اگلی آیت کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی دے دیا، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یہ قرآن پاک شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا جب شیطان نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کے علم غیب کی آیت دکھے گی کہاں سے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے ساتھ ہی میں دے کر یہ چیز بتا دی کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، مگر قرآن جو ہے وہ شیطان نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جب ان شیطانوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو ان کو غیب کی آیت دکھے گی بھی کہاں سے؟ تو یہ بھی فیکٹ ہے۔ دراصل یہ جو ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں کہ علم غیب پر نبی کے اعتراض کرتے ہیں، جس طرح ابو جہل تھا نا وہ بے وقوف نبی کے علم غیب، حالانکہ نبی نے اس کو علم غیب کی پہلے ہی یعنی غیب کی خبر اس کو دے دی، اس کے باوجود بھی وہ اعتراض کر رہا تھا۔ ابھی میں واقعہ اگر بیان کروں گا تو پھر وہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے چلیں تھوڑا سا شارٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ چلے بیان کر دیتے، کیونکہ رد وابد کی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ لوگ سوچتے ہو تھوڑا اس میں زیادہ نمک مسالہ ہو تو آپ کو دیکھنے میں تھوڑا مزہ آئے۔ ابو جہل آیا بہت دور سے حضور علیہ السلام کے پاس، ہاتھوں میں جو ہے وہ کچھ پتھر وغیرہ لے کر، اور نبی سے آگے پوچھنے لگا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو جب نبی نے اس چیز کی خبر دی کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے میں کیا ہوں یا پھر میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو
تو ابو جہل پہ اگر تھوڑی عقل ہوتی تو وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتا کہ میں پتھر بہت دور سے رکھ کے لایا ہوں، نبی کو تو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر کسی سے یہ چیز معلوم کی جائے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اول تو یہ کیا کی بات تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے یہی کنفرم ہو کہ ہاتھ میں کچھ ہے بھی یا نہیں، اگر نہیں ہے ہاتھ خالی ہے تو بھی کسی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن سامنے والا بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے خود اشارے سے اس کو خبر دے دی کہ تیرا ہاتھ خالی نہیں ہے، کچھ اس میں ہے۔ لہٰذا ابو جہل اگر عقل والا ہوتا تو وہ اس وقت بھی سمجھ لیتا کہ یہ نبی غیب کی خبر بتانے والا ہے، کیونکہ ہاتھ میں پتھر تو میں پیچھے سے لایا تھا، تو نبی کو کیسے معلوم کہ تیرے ہاتھ میں کچھ ہے، حالانکہ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تیرا ہاتھ خالی ہے، لیکن انہوں نے پورا کنفرم کرا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خبر دیں کہ میں کیا ہوں، تو جو تیرے ہاتھ میں ہے ہونے کی دلیل ہے کہ نبی کو معلوم ہے کہ تیرا ہاتھ خالی نہیں ہے، لہٰذا جب دور سے لائے ہوئے پتھروں کی خبر نبی کو ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہے نبی اور کیا غیب جانیں گے۔ تو اسی لیے یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے جو لوگ ہیں یہ بھی یہی بے وقوفی کرتے ہیں کہ لفظ نبی بولتے ہیں اور غیب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، جیسے شہد میٹھا نہیں اور ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، حالانکہ قرآن میں جہاں لفظ نبی ہے وہاں اس کا معنی غیب کی خبر بتانے والا ہی ہے۔ باقی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ جو نبی کا غیب کا انکار کرے بالکل یہ اپنے جیسا علم بتائے نبی کو، وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے۔ پتھر میں اصل